السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے ان فوکس اور میں ہوں فہد حسین. آپ سب کو عید مبارک. آج گفتگو جو ہے وہ اس طرح کی تو نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ عام طور پہ ٹیلی ویژن شوز پہ ہوتی ہے، کیونکہ ایک تہوار کا موقع ہے اور عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس طرح کے موڈ میں ہوتے ہیں کہ ہلکی سی لائٹ بات ہو. لیکن ایشو اصل میں یہ ہے کہ ہماری بھی کوئی مجبوری بن گئی ہے. جب آپ بیٹھتے ہیں اور کچھ شو کرنے کی تیاری کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے تو وہ گھوم پھر کر سیاست پہ آ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس میں ہمیشہ ڈیبیٹ ہے، یعنی میڈیا کے اندر بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیے اگر آپ سیاست پہ بات نہ کریں تو دیکھے گا کون؟ کیونکہ اگر آپ گھروں میں بھی جائیں، مثلا عید پہ بھی آپ کسی کو ملنے جاتے ہیں، اس بار تو امید ہے کہ کم ہی لوگ جائیں گے کیونکہ کووڈ ہے، لیکن روایتی طور پر جب بھی آپ عید ملنے جاتے ہیں تو سلام دعا اور عید مبارک اور گلے ملنے کے بعد پہلا سوال ہوتا ہے اچھا یار کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ یعنی ہمارے ایک طرح کے ڈی این اے میں یہ آ گیا ہے کہ سیاست پہ گفتگو ہونی ہے. اور چنانچہ یہی منطق ہے جو ٹیلی ویژن یا میڈیا جو ہے وہ اس کو انٹرنلائز کرتا ہے اور کہتا ہے جی کیونکہ لوگ یہ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے، جہاں جائیں وہ بات ہوتی ہے جی گورنمنٹ کب گر رہی ہے، اپوزیشن کا کیا ہو رہا ہے، پرائم منسٹر کیا کر رہے ہیں، شریف برادران کا کیا، یعنی یہی گفتگو ہوتی ہے. تو اگر سب لوگ یہی گفتگو کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ کریں؟ مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم میڈیا کا ہے یا پرابلم معاشرے کا ہے یا پرابلم ہماری سیاست کا ہے؟ آج میں تھوڑا سا میڈیا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ تمام جو معاملات ہیں یہ اس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں، چاہے وہ یہ والا پلیٹ فارم ہو جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن ہو، اخبارات ہوں، ڈیجیٹل ہو، ریڈیو تو انفارچونیٹلی پاکستان میں اس طریقے سے ہے نہیں. چنانچہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میڈیا مجبور ہے کہ یہ اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کی جائے، یا یہ ہماری سستی ہے اور کاہلی ہے اور نالائکی ہے کہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے، ہم رسک نہیں لینا چاہتے، ہم تھوڑا ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا چاہتے؟ کیا ایشو ہے؟ بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میڈیا پاکستان میں کہاں پہ کھڑا ہے، کیا کرائسس واقعی میں ہے، ایک بحرانی کیفیت میں ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، میڈیا کا مزید اسٹرینتھن ہوگا یا کچھ معاملات خطرناک ہی ہوتے جا رہے ہیں. بات کرتے ہیں. آج میں نے ناظرین 3 اپنے کالیگز کو دعوت دی ہے کیونکہ تینوں منجھے ہوئے صحافی ہیں، تو ان سے ذرا اس معاملے پہ ان کی بھی رائے لیں گے. عارفہ نور صاحبہ میری پہلی مہمان ہے، ڈان ٹیلی ویژن میں کام کرتی ہیں. بائی دی وے تینوں آج میں نے ڈان ٹیلی ویژن کے اپنے ساتھیوں کو بلایا ہے اور تینوں سلاٹس کو کور کریں گے، 7، 8، 9، 7، 8 اور 10. تو عارفہ نور صاحبہ میری پہلی مہمان ہے، میرے 10 بجے 8 بجے اپنا شو کرتی ہیں پرائم ٹائم ویک ڈیز پہ. اور دوسرے میرے مہمان ہیں جناب عادل شاہزیب صاحب، یہ 10 بجے اپنا شو کرتے ہیں ڈان نیوز پہ. اور میری تیسری مہمان ہے ہماری نیوز کالیگ ابسا کومل صاحبہ، 7 بجے یہ اپنا شو ویک ڈیز پہ کریں. اب تینوں کا بہت شکریہ. اور کیونکہ آپ ٹیلی ویژن پہ ہی ہم سارے کام کر رہے ہیں تو لیٹس اسٹارٹ وتھ ٹیلی ویژن. عارفہ اگر میں آپ سے بات شروع کروں، میں سوچ رہا تھا کہ آج ہم کسی اور بات پہ گفتگو کریں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ کس بات پہ گفتگو کریں. یعنی ہمیں اور کوئی کام کرنا نہیں آتا سوائے سیاست پہ گفتگو کرنے کے. ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ نیٹ فلکس پہ جو کراؤن چل رہا ہے بڑا اچھا ہے اور اس میں کوئین الزبتھ کا جو رول پلے کر رہی ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، وہ کیسی ہیں. یا ہم بات کر سکتے ہیں کہ جو اور کس پہ بات کر سکتے ہیں، میں خود بھی پھنس رہا ہوں. بتائیے کوئی اور ٹاپک ہے جس پہ ہم لوگ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں ہم نیٹ فلکس پہ بات کر سکتے تھے، ہم یہ ڈسکس کر سکتے تھے کہ کیوں اتنا زیادہ انڈین کانٹینٹ ہے امیزون پرائم پہ اور نیٹ فلکس پہ اور پاکستانی کانٹینٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ بھی بات کر سکتے تھے کہ ہمارے ڈرامے جو ہیں وہ ساس بہو کے بارے میں کیوں ہوتے ہیں. اور این تو نہ کرو تسی کہ ہم ٹاپک نہیں سوچ سکتے، ایسی جاتی تو نہ. لیکن لوگ ہمیں یہ باتیں کرنا و سننا چاہتے ہیں. یعنی مثلا اگر وہ بات کر رہے ہیں کہ جی انڈین کانٹینٹ ہے اور ہماری سنیماز جو ہیں ان میں کیا پرابلم ہے، تھیٹر کیوں نہیں چل رہا، تو وہ کہیں گے یار یہ عارفہ نور یا عادل یا ابسا یا فہد ان کو کیا پتا، ان سے پوچھو بھائی شیخ رشید کیا کر رہا ہے. وہ اگر بات کرنی ہے تو ہم بات کرتے ہیں کسی سیلیبریٹی سے، یار خیر سیلیبریٹی تو آپ لوگ بھی ہیں، لیکن کسی ایکٹر سے یا ایکٹریس سے. لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرنا شروع ہو گئے یار یہ بیٹھے تو یہی بات کریں گے. اب ایکسپیکٹ کرنا شاید شروع ہو گیا بٹ اس میں تھوڑا سا یہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ صرف یہ چاہتے ہیں یا یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے لیے کتنا کوئی فیکچول ایویڈنس ہے، کتنا ثبوت ہے. ہم سب جہاں بیٹھتے ہیں، ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریٹنگ سسٹم میں بہت مسائل ہیں. تو اگر ریٹنگ سسٹم میں مسائل ہیں تو یہ جو ہمارے پاس چند یہ چیز ہے کہ لوگ سیاستدانوں کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پولیٹکس پہ ہی ڈسکشن سننا چاہتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑا ہی دیکھنا چاہتے ہیں.
ہمارے پاس اس کی کوئی بہت زیادہ پروف بھی تو نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت اس کو ایک ایویڈنس بیسڈ طریقے سے میڈیا انڈسٹری میں کام بھی شاید اتنا نہیں ہوتا. بس سوچ لیا کسی نے کہہ دیا کہ بھائی ایسے ہی ہونا چاہیے. آپ بتائیں آئی مین ڈو یو تھنک کہ ہمارے پاس اگر ریٹنگ سسٹم فلاڈ ہے ہمارا، جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، تو یہ ہم نے کس طرح فیصلہ کیا ہے کہ صرف اسی طرح کا ہوگا، یا ہم اس لیے کرتے ہیں بیکاز اٹ از آلسو این اکنامیکل وے آف ڈوئنگ ٹیلی ویژن. 3+1 اسٹوڈیو بن گیا، ایک یو نو ہم سب کی تنخواہ آ گئی، باقی تو سارے گیسٹ مفت کے آتے ہیں. تو اٹ از، اگر آپ ڈاکیومنٹریز یا اس طرح انویسٹیگیٹو جرنلزم ٹیلی ویژن پہ کریں تو دی ایکسپینس از ویری گریٹ. عادل کس کی ہے یہ؟ وہ ہے مجبوری ہے ہماری، یا ہم جس طرح عارفہ کہہ رہی ہیں، یعنی وہ ایک ٹرم یوز ہوتا ہے نا لیزی جرنلزم، وہ ٹھیک ہے یار ہم وہاں بیٹھ کے گپ کر لو، بس ٹھیک ہے چل جائے گا. لوگ فاز صاحب آئی تھنک لیزی جرنلزم بھی ہے. سب سے پہلے ہم اگر خود کو بلیم کریں، باقی پھر آؤٹ ورڈز دیکھیں گے کہ مسئلہ کیا ہے. ایڈورٹائزرز کا ڈفرینٹ پریشر ہوتا ہے، ریٹنگز ڈریون جرنلزم ہو گئی ہے ساری. لیکن جو بنیادی طور پر جو ہم سے غلطی ہوئی 2002-03 میں، جیسے ہی ہم الیکٹرانک میڈیا میں چلے گئے تو زیادہ تر پرنٹ کے جرنلسٹ جو ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے، اور اس کے علاوہ آؤٹ سائڈرز جو کہ جرنلسٹ نہیں تھے وہ آ کے ٹی وی پہ بیٹھ گئے. اور پھر وہ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا، میں صرف آپ کو بی بی سی کی اگزامپل دوں. میں نے 7 سال ریڈیو براڈ کاسٹنگ کی، اس کے بعد مجھے موقع ملا، پھر میرا اسکرین ٹیسٹ ہوا، پھر انٹینس ٹریننگ میری ہوئی. اس کے بعد جا کے ہم کہتے تھے یار یہ میرا فل ٹائم پریزنٹر کہیں بیمار ہو جائے کہ مجھے موقع مل جائے. یہاں پہ ادر وے اراؤنڈ ایک ہی دم بمبارڈمنٹ آ گئی نیوز چینلز کی ساری، لیفٹ رائٹ، وہاں سے یہ سلسلہ جو ہے خراب ہونا شروع ہوا. لیکن اس بات کو بھی تو 20 سال ہو گئے نا، 18 سال ہو گئے. اگر شروع میں یہ ایشو تھا، اگر یہ پرابلم کا ہمیں سمجھ آ جاتی کہ یار یہ پرابلم ہے جو بات کریں، جو کہ ایکچولی ہے، اس کو کریکٹ کر لیتے، لوگوں کو بہتر کر لیتے، سسٹمز کو بہتر کر لیتے، ٹریننگ بہتر ہو جاتی، ایڈیٹوریل سسٹم سٹرانگ ہو جاتے، مالکان پیچھے ہٹ جاتے، ایجنڈاز نکل جاتے، یہ سارا کچھ ہو جاتا. وہ نہیں ہوا، وہ ایکچولی الٹا ہو گیا. وہ الٹا ہو گیا نا. اصل میں ہم نے اسی چیز کو مان لیا کہ جی بس یہی ہے. دیکھیں اب ہم جب آتے ہیں تو زیادہ تر اینکر صاحبان جو ہیں وہ 9:45 بجے آ کے 10 بجے اگر آپ کا شو ہے اور جی لے کے آئیں کیا ہے، ایجنڈا آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، کوئی ٹیم میٹنگ نہیں ہے، کوئی ایڈیٹوریل ڈسکشن نہیں ہے. لیٹس بی آنیسٹ اینڈ بلنٹ اباؤٹ اٹ نا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی لوگ ہی یہی دیکھتے ہیں، لیکن لوگوں کو ہم ہی نے عادت ڈالی ہے نا کہ جی اب ہم شہباز شریف نے آج یہ والی شیروانی پہنی ہے اسی پہ پورا شو کر دیں. ہمارے اصل مسائل جو ہیں وہ پاپولیشن ٹیکنگ بام ہے، پانی کے. لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ کریں گے پاپولیشن پہ تو یہ تو بڑا بورنگ ہے، اس کو کون دیکھے گا. فاز صاحب عادت ہم ہی کو ڈلوانی پڑتی ہے نا. ٹرینڈ سیٹرز تو ہم ہیں. اب فار ایگزامپل اگر میں واٹر کرائسس پہ ایک 10 منٹ کا سیگمنٹ کر دوں، میرا اس سے زیادہ کچھ نہیں جاتا، لیکن ایک لوگوں کو آہستہ آہستہ 2 لوگ دیکھیں گے، 4 لوگ دیکھیں گے. میرے خیال میں دا بک اسٹاپس ود اس. جو جرنلسٹ ہیں انہی نے یہ سب کچھ غلط پیٹرن پہ سیٹ کیا اور وہی اس کو ٹھیک کر سکتے. اچھا اب صاحب دیکھیں نا، اس میں ایک یہ بھی ایشو ہے کہ آپ نے اگر شو کرنا ہے آپ کو گیسٹ چاہیے. اچھا اب لوگ یہ آپ سب نے سنا ہوگا یار دیکھیں وہی چہرے ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، سب ہی کہتے ہیں. لیکن وہ بھی ایک مجبوری بن گئی ہے کہ بھئی اگر آپ نے وہ اس چہرے کو نہیں بلایا جو 50 چینلز میں آ چکا ہے، تو دوسرا جو چہرہ آئے گا لوگ کہیں گے یا ہمارے لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو اس کو تو کوئی ٹی وی پہ جانتا نہیں، تو اس کو اگر آپ لے کے آئیں گے تو کوئی دیکھے گا نہیں. تو گیسٹوں میں بھی ہم پھنس گئے، خود ہی پھنس گئے. ہم نے خود ساختہ قسم کی مجبوریاں بھی بنا لی ہیں. جیسے عادل بھی ابھی بات کر رہے تھے اور عارفہ نے بھی بات کی. 2 طرح کی باتیں ہیں اس میں. ایک تو جو بھی عادل بات کریں میں اس کو کنٹینیو کرتی ہوں، پھر اس پہ ہم آتے ہیں. پی ٹی وی کا ایک دور تھا، ہم دیکھتے تھے کہ بڑے سکون سے 1-on-1 انٹرویو ہوتا تھا، اور تب یہ بھی قید نہیں تھی کہ آپ کے پاس اتنا سا وقت ہے اس کے اندر آپ نے 500 ٹاپکس کو ڈسکس کرنا ہے. کسی ایک ایشو کو پاپولیشن لے لیا یا کوئی بھی ریلیونٹ ایشو لے لیا اور بڑے سکون سے. تو عوام کے مزاج بھی پہلے زمانوں میں ایسے ہی ہوا کرتے تھے. ڈرائنگ رومز میں ہونے والی بحث بھی ایسی ہوتی تھی کہ ایک شخص اپنی بات مکمل کرتا تھا، دوسرا شروع کرتا تھا، اور بڑی تمیز سے اختلاف ہوتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ کچھ مخصوص جگہوں پہ سٹارٹ ہوا یہ ٹرینڈ، کس قسم کے اینالسٹ بیٹھے ہیں اور آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، کسی
پہ کوئی سیر حاصل قسم کی گفتگو نہیں ہو رہی. اس کے بعد کیا ہوا, ڈرائنگ رومز کے اندر ہم اکثر, میں نے تو بہت دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی دو بڑی ایج کے آپ کے رشتہ دار آپس میں لڑ رہے ہوں گے اسی طرح جس طرح اینالسٹ ٹی وی پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. سو وہ چیز گھر تک پہنچ گئی. تو آئی تھنک سب کو اگر ایک ساتھ ہو کے سارا میڈیا جو ہے وہ کوئی, لیکن اب پھر یہ بھی ایک بہت لمبی بحث ہے, اس میں ہم کہاں تک جائیں کہ کتنے لوگ ہیں ان کا صحافت سے تعلق ہے, جنہوں نے جو چینلز چل بھی رہے ہیں کون کون سے صحافت کی بنیاد پہ چل رہے ہیں, کن کن نے بنائے وہ چینلز, اور اس کے اندر کتنی ٹریننگز ہوئی صحافیوں کی, یا کس طریقے سے کام ہو رہا ہے, وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اور پھر مہمان کی جو بات آپ کر رہے ہیں, یہ چیلنج ہمیں بہت زیادہ, میں نے اب ریسنٹلی ابھی جوائن کیا ہے تو میں نے دیکھا اس چیز کو کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں مخصوص جن کے ساتھ سنا جاتا ہے کہ لوگ بہت آپ کو پسند کر رہے ہیں, ریٹنگ آ رہی ہے آپ کے شو کی, اور کچھ ایسے گیسٹ ہیں جو بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں اور بڑے اچھی انفارمیشن بھی دے کے جاتے ہیں اور ان کو لوگ نہیں دیکھتے, بڑا دکھ ہوتا ہے. ہاں لیکن اس میں یہ بھی تو ہے نا عارفہ کہ جی یہ اے کیٹیگری گیسٹ ہے, یہ بی کیٹیگری گیسٹ ہے, یہ ہے نا سسٹم, انسیڈ سسٹم ہے. چینلز بھی ایسے ہیں جیسے کمنگ بیک ٹو وٹ دیز ٹو ور سیئنگ, آئی تھنک دا فرسٹ کوسچن وی نیڈ ٹو آسک از کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر 40 نیوز چینلز کیوں ہیں اور کیا ضرورت ہے. عادل نے ابھی ذکر کیا بی بی سی کا, تو جس ملک میں بی بی سی چلتا ہے وہاں 2 چینلز ہیں نیوز کے, اور ایک جو ہے وہ اسٹیٹ سبسڈائزڈ ہے. سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اکانومی ہے اس ملک کی, اس اکانومی میں صرف اتنی ایڈورٹائزنگ ہے کہ ایک نیوز کا چینل چلتا ہے. امریکہ میں کتنے ہیں, 2 یا 3. اب پاکستان انڈیا میں اگر 40 یا 50 ہم نیوز چینلز کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی تو سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح چل رہے ہیں چینلز. اور یہ بیکاز جب ہم اچھی جرنلزم کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں صحافت نہیں ہوتی, ٹریننگ نہیں ہوتی, اس سب کے لیے بھی پیسے چاہیے. لیکن اس میں دیکھیں نا ایک جنرل سوال ہے جو میری آئی ایف پی میں ابھی آیا ہے, پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو ساروں کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی. پھر یہ تو نوکریاں لگی ہوئی ہیں, 50 چینل چل رہے ہیں, پھر تسی نوکریاں چلا لو تو پھر تسی مطلب کہ پھر صحافت کا رونا تو نہ لو نا. پھر آپ یعنی یا صحافت کر لیں یا نوکری کر لیں. بالکل نہیں, نوکری بھی کر سکتے ہیں, صحافت بھی کر سکتے ہیں, بٹ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ جو اکنامک مطلب کہ آپ کہیں کہ سب کی نوکریاں چلتی رہیں اور ساتھ ساتھ اچھی جرنلزم بھی ہو جائے. maybe there is an opportunity cost to the two things, and a very dangerous opportunity, you know, maybe you so we have to think of all of these things. Let's take a quick break. ناظرین بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. تو یہ ابھی گیسٹ کی بات کر رہے تھے, میں تھوڑا سا اس پر مزید بات کروں گا, اور اس کے بعد یہ کہ اگر اس طرح ہی جرنلزم ہونا ہے تو پھر معاملات کدھر جا رہے ہیں. بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اچھا عادل دیکھیں, اب آپ شو کرتے ہیں اپنا, آپ کا نیوز شو ہے, اس میں آپ انڈیویجول لوگوں کو لے کے آتے ہیں, آپ انڈیویجولی 1-on-1 سے بات کرتے ہیں. عارفہ کے شو کا بھی فارمیٹ جو ہے اس طریقے سے, آپ کبھی کبھار آپ کا 2 بھی ہو جاتے ہیں, لیکن موسٹلی آپ بھی کرتی ہیں, آپ کا 3+1 موسٹلی ہوتا ہے. لیکن جو بھی گیسٹ لانے ہیں, لیٹس اسیوم میں آپ کی ایگزامپل لیتا ہوں, آپ نے گیسٹ لانا ہے, آپ کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ یار یہ اے کیٹیگری ہے, یہ بی کیٹیگری ہے, یہ سی کیٹیگری ہے. وہ جو اے کیٹیگری گیسٹ ہے وہ کیوں ہے اے کیٹیگری میں؟ اس لیے کیونکہ اس کے پاس بڑا کچھ کہنے کو ہے, اس لیے کہ وہ بہت تیز بولتا ہے اور اونچا بولتا ہے اور زور سے بولتا ہے اور تھوڑا شغل بھی لگاتا ہے, یا اس لیے کہ اس کے پاس بولتا تو وہ دھیما ہے, بات کرنے کو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, لیکن عہدہ بہت اس کو ملا ہوا ہے, اس کی قسمت جاگ گئی ہے. his responsibility far exceeds his capability in a way. کس طرح ہوتا ہے کہ کیٹیگری اے کون ہے؟ دیکھیں, اگر ایز اے جرنلسٹ میں دیکھوں تو میرے لیے کیٹیگری ہے وہی ہے جو میری خبر کو آگے لے کے جائے گا. اچھا, رائٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ 1+3 کا ڈفرینٹ تھوڑا سا فارمیٹ ہوتا ہے, لیکن 1+3 میں زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جو زیادہ شور مچائے, جسے لوگ زیادہ پسند کریں, جو تھوڑی سی آؤٹ آف باکس, میں تھوڑا سا ڈیسنٹ لفظ یوز کر دوں گا, ایسی لینگویج یوز کرے کہ جو یوزولی اے کیٹیگری کے گیسٹ جو ہیں وہ یوز نہیں کرتے, اور وہ پارٹی کے ورکرز ان کے ساتھ زیادہ ریزونیٹ کرتی ہے, جو گراؤنڈ لیول پہ جو پارٹی کے ورکرز ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی ریٹنگ اچھی آتی ہے, اور جس کی ریٹنگ اچھی آئے تو اس کے انٹلیکٹ لیول پہ بھی نہیں سوچا جاتا, اور وہ پارٹی میں کس عہدے پہ ہے اس پہ بھی نہیں سوچا جاتا. جو زیادہ شور مچائے, جو زیادہ نمبرز لے کے آئے, جس سے آپ کو زیادہ وائبز ملے, اس سے یہ کیٹیگری 20 سال کے بعد بھی اچھی ریٹنگ اسی آتی ہے جو چیخ رہے ہوتے ہیں, جہاں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. 8 سے 15 سال پہلے یا 10 سال پہلے تو شاید ہو, ابھی بھی ایسے ہی ہے. یعنی ہم کوئی ایوولوشن نہیں ہوئی ہے ان اے وے. ایبسلیوٹلی ناٹ.
اس معاملے میں تو بالکل آپ کو لگتا ہے کوئی ویور میچور ہوا؟ میری ایک ذاتی رائے ہے اس کے اوپر. مجھے یہ لگتا ہے پچھلے کچھ سالوں میں یہ جو بات کر رہے ہیں آپس میں لڑائی جھگڑے, کمپیریٹیولی جتنے لوگ ابھی بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس میں تو یہ چیز ہوگی. ایک ہم نے فیڈ کر دیا ہے ویورز کو بہت زیادہ کہ اگر آرام سے سکون سے بات ہو رہی ہے تو وہ بور ہو جاتے ہیں. پھر اب آگے سوشل میڈیا ڈیجیٹل کا بھی دور ہے, تو ٹیکنالوجی اس طرح کی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا اٹینشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ دیر ایک چیز پہ ٹکتی نہیں ہے. تو جو ڈیجیٹل ہے اس کی وجہ سے لوگ یہ بھی, ان کو وہاں پہ بھی اس قسم کا ریٹنگ والا بہت زیادہ مواد مل گیا ہے, ٹی وی پہ ریٹنگ اور وہاں پہ ویوز. تو انہوں نے بھی اب دیکھ لیا ہے کہ جو شور شرابہ انہوں نے سننا ہے وہ یوٹیوب پہ بھی سن سکتے ہیں. اور اوور آل ٹی وی دیکھنے والوں کی تعداد میں کمی آئی ہے. اگر کوئی اس کا کوئی اعداد و شمار ریکارڈ ہو کہیں پہ تو شاید اس بات کا اندازہ ہوگا, کیونکہ بہت زیادہ لوگ شفٹ ہوئے ہیں ڈیجیٹل کی طرف. اب اس میں آپشنز بہت سارے ہیں. یوٹیوب پہ ہر طرح کی وہ بات کرنے والا بندہ وہاں پہ بیٹھا وہی منجن بیچ رہا ہے جس کو ٹی وی پہ ٹی آر پیز کے لیے بلایا جاتا تھا. تو بہت زیادہ سپلٹ ہو گیا مجھے لگتا ہے دیکھنے والوں کا. رائز آف یوٹیوب کیا امپیکٹ ہوا ہے, کس طریقے سے, مطلب جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں اس پہ فرق پڑا ہے ان اے گڈ وے یا بیڈ وے؟ آئی تھنک ایک تو افسا نے جو بات کی نا کہ وہ اب آوازیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں نا. پہلے صرف نیوز چینلز تھے, ہم ان کے نمبرز کی بات کرتے تھے, اب آبویسلی آپ نے پھر یوٹیوب چینلز بھی ایڈ کر دیے. دوسرا اس کا جو امپیکٹ سوشل میڈیا کا جنرلی ہوا ہے کہ اگر لوگ اب کلپس دیکھ رہے ہیں شوز کے سوشل میڈیا کے اوپر, ویدر وہ واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہیں, وہ ٹویٹر پہ دیکھ رہے ہیں, وہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بیٹھ کے 8 بجے شو دیکھ رہا ہے یا 7 بجے شو دیکھ رہا ہے, کیونکہ وہ پلیٹ فارمز بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اور جو تیسرا ہے وہ آبویسلی ایڈس کا ہے. ایڈ ریونیو از ناؤ آلسو فلوئنگ ٹو ڈیجیٹل. سو اب آپ کو اس کو سب چیزوں پہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا امپیکٹ ہے. وہی میں بار بار بات کرتی ہوں کہ ہم بہت سی چیزیں جو ہیں ہم وی ورک ود واٹ وی تھنک از کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے, یہ اس طرح ہو رہا ہے. ہمارے پاس کوئی اتنی سگنیفیکنٹ یا ایکوریٹ انفارمیشن نہیں ہے. ہمیں تو بھی یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنا ایڈ ریونیو جو ہے وہ یوٹیوب پہ چلا گیا ہے یا سوشل میڈیا پہ چلا گیا ہے, کتنا ٹیلی ویژن سے گیا ہے یا پائے ایکسپینڈ کر رہا ہے. یہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے, ہونا چاہیے نا. اگر ہم واقعی میں چاہتے ہیں اس طرح کا ڈیٹا جمع کرنا کتنا مشکل ہے. بٹ وہ ڈیٹا وہی جمع تب ہوگا جب ہمارے پاس کوئی ایک اتنا سسٹم ایکوریٹ ہوگا اور ہمیں لگے گا کہ جتنی ویورشپ جو ہے اس کا تعلق ہے کچھ مارکیٹ اکانومی کے ساتھ. سو اب ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہماری کتنی جو میڈیا انڈسٹری ہے وہ مارکیٹ اکانومی پہ بیسڈ ہے. دی ایڈز آر کمنگ بیکاز سم شو از بگ. مطلب کہ وہی بار بار بات کہ اگر ریٹنگ سسٹم ہی فلاڈ ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ ایڈز جو ہے وہ کس وجہ سے کس چینل کو جا رہے ہیں. عادل دیکھیں نا, اب فار ایگزامپل آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو بھی یہی لوگ سوال کرتے ہوں گے, میرے سے بہت ہوتے سوال, پاکستان میں اتنے چینل چل کیسے رہے ہیں, یعنی اٹس اے فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن. اور اگر میں مثال کے طور پر آپ مجھے کہیں کہ میں پاکستان کے تمام نیوز چینلز کا نام لوں, میں نہیں لے سکتا, میرا جاب ہے یہ. سو دا فیکٹ کہ ہمارے پاس اتنے چینل آ گئے ہیں اور اس میں ہر طرح کی چیز چل رہی ہے, اچھی بری, ان میں سے آدھے چینلز کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, سیریسلی بھی نہیں لے رہا, لیکن پھر بھی چلے جا رہے ہیں. تو وہ تو وہی ثابت کرتا ہے جو عارفہ کہہ رہی ہیں کہ مارکیٹ اکانومی اور چینل جو ہیں ان کا آپس میں تعلق وہ نہیں ہے جو ضرور ہونا چاہیے. اگر ہوتا تو وہ آدھے چینل بند ہو چکے ہوتے. دیکھیں اس میں فاصب بات یہ کہ ہم چینلز تو بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ ہے کہ ریونیو بھی آ رہا ہے, بزنس بھی آ رہا ہے, تو ایک لنک تو ہے ان کا مارکیٹ کے ساتھ, مارکیٹ اکانومی کے ساتھ. لیکن یہ پرابلم ہمارا نیا نہیں ہے. آج بھی کتنے ڈمی نیوز پیپرز ہیں, مطلب 10-12 تو مجھے پتہ ہے جن کو اتنا ریونیو مل رہا ہے کہ شاید اتنا ان نیوز پیپرز کو بھی نہیں مل رہا ہوگا. ہاں جی, یس. تو یہ پرابلم تو ایگزسٹ کرتا ہے کہ نیوز پیپرز کی ضرورت نہیں تھی, ڈمی کھول دیے گئے. اسی طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت سارے بزنس مین جو ہیں, بہت سارے ایسے لوگ جو باقی پراپرٹی ٹائکون, وہ آگے انہوں نے ایک فیس بنا لیا ٹیلی ویژن چینل کو. تو ان کے لیے شاید اتنی ریونیو کی بھی ضرورت نہیں ہو کہ مارکیٹ سے اتنا ریونیو اٹھائیں. تو مارکیٹ اکانومی تو نہ ہوئی نا, یہی تو سوال ہے. پھر مارکیٹ اکانومی یہ تو ایک اس کا ایک اینگل ہے کہ ایسے لوگ سامنے آ گئے ہیں. لیکن مارکیٹ میں بھی ہے, مارکیٹ اکانومی سے ایسے لنکڈ ہے کہ ایسے چینلز جو کہ ایسے ٹائکونز کے نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی چل رہے ہیں, سروائیو کر رہے ہیں, تو وہ مارکیٹ اکانومی پہ سروائیو کر رہے ہیں. اب جو پچھلے دنوں ایڈورٹیزمنٹ کا مسئلہ آیا تھا, گورنمنٹ نے ریونیو بند کر دیا تھا, آپ کو پتہ ہے ہزاروں ہمارے کولیگز جو ہیں ان کو لے آف کیا گیا.
تو یہی وجہ ہے کہ آپ جب ان کا سروائیول جو ہے وہ اسی پہ ہے نا, مارکیٹ پہ ہی ہے. اگر ان کا ریونیو بند ہو جاتا ہے, لیکن وہ چینلز جو کہ 6-7 ہیں جن کو وہ شاید ایگزسٹ نہ کریں اگر ان کے مالکان کے اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ سرو کرنا جو ہے وہ. اچھا, اس میں ایک ایشو پھر افسر یہ بھی آ جاتا ہے نا کہ ہم لوگوں کو آفر کیا کر رہے ہیں. تو آپ اپنا شو کر رہی ہیں, تو ہم سارے کر رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں, لیکن آج سے جو 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے جب نیا ٹیلی ویژن آیا, یا اس سے پہلے جب پرنٹ میڈیا میں عارفہ یوز ٹو ورک فار ون آف دا ٹاپ میگزینس, جس طرح کا وہ ویلیو ایڈڈ کانٹینٹ آپ پروڈیوس کر رہی تھیں اور لوگ اس کو وریشیسلی ریڈ کرتے تھے, یعنی ویٹ کرتے تھے. اب جو ہم کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں اس میں سے کتنا ایسا کانٹینٹ ہے جو واقعی میں لوگوں کی زندگیوں میں اس پہ اثر پڑتا ہے. میں اپنی اگزامپل لوں, اگر مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, میں آن اے ڈیلی بیسس میری ایک نیوز ڈائٹ ہے, وہ میری نیوز ڈائٹ کہاں کتنی ٹیلی ویژن سے آ رہی ہے, کتنی ٹویٹر سے آ رہی ہے, کتنی دیگر ویب سائٹ سے آ رہی ہے, کتنی نیو یارک ٹائمز دیگر جریدوں سے آ رہی ہے. تو اگر میں دیکھوں کہ اس میں سے ٹیلی ویژن نیوز اور ٹیلی ویژن ٹاک شو, ان دو اگر میں اس میں سے میری ڈیلی نیوز ڈائٹ کتنی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ مور دین 10% ہوگی. یہ مے بی دیٹس می, آئی ڈونٹ نو آپ کا اس میں کیا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں ایک عام آدمی کے لیے, کیونکہ میں نے بہت وقت نیوز روم میں کام کیا اور بہت عرصہ خبریں پڑھی, تو اس میں تھوڑا بہت آپ سمجھ جاتے ہیں کہ دیکھنے والا آپ کی بات کس طرح سمجھ رہا ہے, کن خبروں میں زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے. ہم ڈیسک پہ بھی بیٹھتے تھے اکثر اور دیکھتے تھے ان چیزوں کو. جو ڈیجیٹل میں جب جانا شروع ہوئی خبریں, تو ہم دیکھتے تھے رجحان کس طرف زیادہ گیا ہے لوگوں کا پڑھنے میں. تو ابھی بھی ہے بہت سارے لوگ جن کو ایک تو خبریں, نیوز بلیٹنز جو ہوتے ہیں, میرا یہ ذاتی خیال ہے عام آدمی ہیڈ لائنز سے بہت کچھ دن بھر کی چیزیں دیکھ لیتا ہے, لیکن جو پروگرامز ہیں اس میں بھی اب ہم سب کو نہیں ایک طرف رکھ سکتے. بڑے انفارمیٹیو شوز بھی آتے ہیں, اسپیشلی ڈان کے پلیٹ فارم سے, تو آپ لوگوں کے سب کے شوز دیکھنا میرے لیے تو پہلے بھی تھا ضروری. جو بھی ایشوز ہیں ان کے اوپر بات چیت, جو بھی ویسے سب سے اچھے شوز ہیں, سب سے اچھے ہم یہاں پہ اس کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو دوسروں کی بات کر رہے ہیں. دوسروں کی بات ہے, ہاں خود کو تو ہم کہہ نہیں رہے, لیکن دوسرے چینلز پہ بھی ہیں, کیوں نہیں ہے. کچھ ایسے شوز ہیں جن کو, جو میرے خیال سے 1-2 شوز میں بڑی اچھی جرنلزم بھی ہو رہی ہے پاکستان میں. کچھ صحافی بھی ایسے ہیں ہمارے یہاں, ٹی وی پہ بھی, پرنٹ میں تو آبویسلی ہیں ہی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں یہ ایگزامپل جو میں نے خود دیکھا اس کی دینا چاہوں گی. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے ٹی وی چینلز, اس پہ پرائیویٹ بھی آئے پھر بعد میں چینلز, اس میں پاکستان کے ہر کونے میں رپورٹر ہوتا تھا. سوات سے, گلگت سے, ہر دن کوئی نہ کوئی خبر چلتی تھی, بلوچستان سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پورا 1 گھنٹے کا بلیٹن ہوتا ہے, اور وہ حکومت نے یہ کہا, اپوزیشن نے, کہ ایک بندے نے یہ کہا, تو پھر حکومت نے جواب میں یہ کہا, پھر ٹویٹر پہ کچھ لکھ دیا انہوں نے, تو اس کا جواب یہ ہوا. یہ ہیڈ لائنز ہوتی ہیں نیوز بلیٹنز میں. تو وہ پھر آئی تھنک ہم نے سب نے ملا کے ایشوز جن کے اوپر پورا 1 گھنٹہ لگا دیتے ہیں نیوز بلیٹنز میں, یہ پھر وہیں کوتاہی ہوئی ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو جو کچھ چاہیے دیکھنے کے لیے, جو آپ جس طرح بات کر رہے تھے کہ ان کو سب کچھ مل جائے, جس چیز کی انفارمیشن ان کو چاہیے. لیکن جب یہ سارے نیوز چینلز کھلے, اس سے پہلے اگر آپ پرنٹ کی بھی بات کریں عارفہ, لیٹس اسیوم 90s میں جس طرح پاکستان میں جرنلزم ہو رہا تھا, اور 90s کی ڈیکیڈ میں اتنی ایکٹیو یہاں پہ وہ تھا, ایکشن تھا, ہر 1.5 سال بعد حکومت گر رہی ہے, جا رہی ہے. پرنٹ نے سنبھالا ہوا تھا اس سارے معاملے کو. اچھا, ٹیلی ویژن جب سے آیا ہے, تو شروع کے دنوں میں تو ٹھیک ہے, یہ نوولٹی بھی تھی, سب لوگ دیکھ رہے تھے, ہمیں عادت بھی نہیں تھی لوگوں کو. لیکن جب سے یہ دیگر پلیٹ فارمز آنے شروع ہوئے, چینلز کی پرولیفریشن شروع ہوئی, تو وہ جو کانٹینٹ تھا وہ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہوا. یعنی آپ دیکھیں نا, اب مثال کے طور پر میں جو بات کر رہا تھا کہ میں نے خود بھی ٹیلی ویژن نیوز رومز میں آپ کی طرح کام کیا کافی. اب وہ 1 گھنٹے کا جو بلیٹن ہے, وہ 2002 میں جو شروع ہوا تھا فارمیٹ, یہ 2021 آ گیا ہے, وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. مجھے آئی ڈونٹ نو آپ نے کب دیکھا ہوگا لاسٹ کے پورے 1 گھنٹے بیٹھ کے آپ نے بلیٹن دیکھا. چلے ہیڈ لائن آپ نے کہا ہیڈ لائن لوگ دیکھتے ہیں. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, ایک چیز بدلی ہے, 20 سے 25 منٹ کی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں, 25 میرے کانٹینٹ ٹائم 20 منٹ کا ہیڈ لائنز, کیونکہ لوگ نہیں دیکھنا چاہتے پوری خبر, ان کو سمجھ آ گئی ہے, وہ اینکر کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے, وہ صرف ہیڈ لائنز کی ایک سرخی سننا چاہتے. اور آپ یہ سوچیں کہ گھنٹے کا بلیٹن ہے, اس کے اندر ایڈ ٹائم الگ ہے, اور اس کے باوجود 20-25 منٹ صرف ہیڈ لائنز چلتی ہیں. تو
خبر کی تفسیر کے لیے وقت کتنا بچتا ہے اس گھنٹے کے صرف 5 سے 10 منٹ، ضرورت نہیں کسی کو. ہاں وہ سبھی وہ بالکل جیسے ہم اردو اخبار کی جو فارمیٹ ہے نا کہ خبر جو ہوتی ہے وہ موٹی موٹی سرخیوں میں ہوتی ہے اور ٹیکسٹ نیچے اتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اتنا ان انوائٹنگ ہوتا ہے کہ کوئی پڑھتا نہیں ہے. سو اردو اخبار کا آبجیکٹیو یہ ہوتا تھا کہ ساری خبر سرخیوں میں ہی دے دو. ہمارا نیوز بلیٹن جو اخبار ٹی وی چینل کا ہے وہ اس فارمیٹ کو فالو کر رہا ہے کہ سرخی میں ہی ساری خبر آ گئی. لیکن اس میں ایک اور ایشو بھی ہے ناظرین، لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. اس میں ایک اور ایشو بھی ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہیڈ لائنز ہم سارے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ کہتے ہیں کہ وہ ٹائم ہو گیا ہیڈ لائنز کا، سب کام چھوڑو اور آؤ بیٹھو ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں، جبکہ آپ کو سب کچھ اس فون پہ مل رہا ہے. وہ بھی تو ایک ایشو ہے. اس کا کیا ہوگا؟ ذرا بات کرتے ہیں کہ ویئر از جرنلزم ہیڈنگ. بریک کے بعد. Seven minutes. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا اب ذرا میں مشکل سوال پوچھتا ہوں عادل جی، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سالوں میں آپ ان امپلائڈ ہو جائیں گے، نوکری نہیں رہے گی، جرنلزم جو جس طرح میں اور آپ جرنلزم کر رہے ہیں یہ جرنلزم ختم ہو جائے گا، ساری نیوز جو ہے وہ ڈیجیٹل فیس بک پہ چلی جائے گی، الگوریدمز آ جائیں گے، وہ لکھنا شروع کر دیں گے، میں اور آپ جا کے چھاپڑی لگائیں گے؟ دیکھیں میں ایک دفعہ پھر دوبارہ سے ایگزامپل دینی پڑ رہی ہے. 5 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، بی بی سی میں کانسیپٹ آیا ڈیجیٹل فرسٹ. ہاں، جو بھی ہمارے جیسے جرنلسٹ تھے، ریڈیو پھر ٹی وی جرنلسٹ جو تھے، ہم جب جاتے تھے کسی کو انٹرویو کرنے یا کوئی رپورٹ بنانے یا کوریج کے لیے، تو ہمیں سکھایا گیا کہ پہلے آپ نے ٹویٹ کرنی ہے وہاں سے کہ آپ وہاں پہ ہو، ایک فیل دینی ہے کہ جی میں فیلڈ میں ہوں، وہاں پہ ہوں، وہ پورا سارا. پھر اس کے بعد جب آن ایئر جانے سے پہلے آپ نے ایک ٹویٹ کر دینی ہے اپنی بڑی ہیڈ لائن کے ساتھ، کرکس کے ساتھ. وہ یہ 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ ہم نے وہ سیکھا نہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب ہمیں پتہ چلا، دیکھیں اب ہم جب ہماری نیوز ڈائٹ ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا، یا جو ہماری کنزمپشن ہے نیوز کی، 40-50% وداؤٹ اس ریئلائزنگ، مطلب میں تو بالکل کوئی ٹی وی بلیٹن میں نہیں دیکھتا. ٹویٹر کی جو فیڈ ہے زیادہ تر ایجنسیز ہیں وہ ہیں، اسی سے آپ کو ہیڈ لائنز اور ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. تو جو ڈیجیٹل فرسٹ والا کانسیپٹ ہے اس نے اب ٹیک اوور کر لیا ہے. اب جرنلزم ہے ہی ڈیجیٹل. ٹی وی پہ تو ہم چونکہ سیلری ہمیں ملتی ہے، ٹی وی پہ بیٹھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایگزیکٹلی. دیکھیں ریئلٹی کو فیس کرنا ہے نا فہد صاحب. دیکھیں اب جو جرنلسٹ پاکستان میں جو کہ آلریڈی سوئچ کر چکے ہیں، سوئچ تو میں نہیں کہوں گا، یہاں بھی کر رہے ہیں وہاں بھی کر رہے ہیں، دے ول بی بیٹر آف. آلدو کہ وہاں پہ جرنلزم کی جو کوالٹی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یوٹیوب پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، پروپیگنڈا ہی ہے. لیکن آج ہو، مہینے بعد ہو، سال بعد ہو، میرے خیال میں ہم چاروں میں سے ایٹ لیسٹ 3 تو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوں گے. ہماری مجبوری ہوگی، شاید ڈان ہی ہمیں کہے کہ یار آپ ٹی وی چھوڑ دیں اور آپ یوٹیوب پہ آ جائیں. ڈیجیٹل میرے خیال میں جس طرف جا رہا ہے اور جس طرف چلا گیا. اچھا، اور اس کی شاید ایک ابسا وجہ یہ بھی ہے کہ یعنی مجھے تو کم از کم یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو ویلیو ایڈیشن دے نہیں رہے. مثال کے طور پر دیکھیے نا، شوز ہوئے تو ہم نے 4 بندوں کو بٹھا دیا، اب وہ بول رہے ہیں، ان کو آپ نے اسکرین دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کراس کوسچننگ ہو جاتی ہے شوز میں. اگر آپ دن کے ٹائم دیکھیں زیادہ سے زیادہ اب لائیو کٹس ہو رہے ہیں، پریس کانفرنسز، وہ آ کے بیٹھ گیا، پھر وہ 20 منٹ ایک گورنمنٹ بول رہی ہے، پھر 20 منٹ جو ہے وہ اپوزیشن بول رہی ہے، لائیو ٹی وی ان کو دکھائے جا رہے ہیں. اور اس میں میں نے تو کل اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اوپر سے جو سوال ہو رہا ہے، جو کہ پورا مقصد ہے ٹیلی ویژن پریس کانفرنس کا، کہ جو سوال ہو رہے ہیں اس کا جواب، وہ سوال میوٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ آن ایئر آتے ہی نہیں ہیں. تو آپ نے نیوز چینل سے خود اپنی اسکرین جو ہے وہ سیاستدانوں کے حوالے کر دی کہ یہ لیں آپ کی اسکرین ہے، بولیں. اس طرح کا جب کانٹینٹ جا رہا ہے کب تک لوگ دیکھتے رہیں گے، جبکہ ان کو اس جگہ پہ فون پہ ڈیجیٹل پہ جس طرح عادل کہہ رہے ہیں وہ چیزیں زیادہ ملتی جا رہی ہیں. اور وہ سیاستدان جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کی بھی مجبوری اب نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی جب ڈیجیٹل کی ریچ مل رہی ہے. اب دیکھیں وہ اپنا وہ منسٹر جو ہیں وہ اپنی ایک اور ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، اس کو چڑھا دیتے ہیں، پارٹی اس کو پش کرتی ہے، آئی ایم شیور اس کی ریچ جو ہے وہ کافی چینل زیادہ ہو جاتی ہے. بالکل. اور پھر ٹی وی چینلز بھی چلاتے ہیں اسی ویڈیو کو اٹھا کے کہ انہوں نے وہ پیغام جاری کر دیا. تو یہ کام بڑا آسان ہو گیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ٹائم یہ لائیو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو نیوز چینلز میں پرائم ٹائم بلیٹنز کے دوران، یہ سارا سلسلہ بیسکلی سٹارٹ ہوا تھا پی ٹی آئی کے دھرنے کے ٹائم پہ. اور اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ پرائم ٹائم بلیٹن سب سے بڑے چینل کا وہ پورا کا پورا تقریروں میں نکل جاتا تھا. تقریروں کے درمیان جو گانے چلتے تھے ان کے ٹائم پہ بھی کٹ رہتا تھا،
تھا لائیو اور ہم اکثر دیکھتے تھے, ہمارا اتنا بڑا رن ڈاؤن بنا ہوا ہوتا تھا پورے 1 گھنٹے کے لیے پورے ملک سے خبروں کا, تو وہ سب ایک طرف ہوتا تھا. اور پھر وہ مجھے لگتا ہے کہ میڈیا نے پھر سمجھ لیا اس چیز کو کہ اگر ہم عام خبریں چلا رہے ہوں گے, دوسرا چینل لائیو پریس کانفرنس دکھا رہا ہوگا جس میں بڑے سخت قسم کے حملے کیے جا رہے ہوں گے, تو آئی تھنک وہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم ٹھیک ہے لوگ بھی کم کر لیتے ہیں چینلز میں, پھر دیکھا کاسٹ کٹنگز بھی ہوئیں, لوگوں کو بھی نکالا گیا, کم لوگوں پہ انحصار کیا گیا اور کوالٹی گر گئی, وہ پھر ہمیں نظر آتا ہے. لیکن یہ جو کاسٹ کٹنگ ہوئی عارفہ, دس از ناؤ ریالٹی. فائنینشیل ماڈل اگر آپ دیکھیں, ہم جو پہلے بات کر رہے تھے, پچھلے 2.5-3 سال میں کتنے لے آفس ہوئے, میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آلموسٹ 30% اسٹاف لے آف ہو گیا ہے, تنخواہیں کم ہو گئی ہیں, جو چینلز میں گروتھ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی, جن لوگوں کو فائنینشیل گروتھ ملنی چاہیے تھی, چاہے وہ پروڈیوسرز ہیں, رپورٹرز ہیں, کیمرہ مین ہیں, وہ نہیں ہو پایا, انکریمنٹ جو لگنے تھے وہ نہیں لگ رہے. یہ جو کرائسس آیا ہے, یہ کرائسس پھر انیویٹیبل تھا اور یہ رہے گا ایسے. یعنی اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ 2 سال بعد وہی پرانے اچھے دن آ جائیں گے, سنہرے دن, وہ نہیں آنے والے. اس میں 2 چیزیں, ایک تو دیکھیں دا ہیومن کاسٹ آف اینی کائنڈ آف اے فائنینشیل کرائسس, وہ اس کو آپ کبھی بھی دیر از نو برائٹ سائڈ ٹو اٹ. اور جنرلی ہماری اکانومی پچھلے 2-3 سال میں بہت مسئلہ رہا ہے. مگر دوسرا یہ ہے کہ جب ہم مانتے ہیں کہ ایک چیز ببل میں آرٹیفیشلی گرو کر رہی ہے, تو وہ پھر ببل کہیں نہ کہیں تو برسٹ ہوگا. چاہے جو اب ہماری انڈسٹری میں ہو گیا کہ اٹ سیمس ٹو بی ٹرفس اینڈ لوز, کہ کبھی وہ برسٹ ہوتا ہے, پھر تھوڑی سی ہوا بھری جاتی ہے, پھر پر جب تک ہم یہ مان رہے ہیں کہ یہ ببل ہے تو یہ پھر سسٹینیبل تو نہیں ہے. اینڈ وی ہیو ٹو اگین, دس از وائی آئی کیپ کمنگ بیک ٹو دیٹ, کہ کیا اکانومی میں اتنی اسپیس ہے کہ 30-40 ہم نیوز چینلز چلائیں, کیونکہ اس میں پھر آپ یہ بھی بات کر, ایک کاسٹ کٹنگ ہے, ایک ہیومن کاسٹ ہے, اور پھر تیسرا سوال یہ کہ کیا اچھی صحافت کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے, زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. جو عادل بات کرتے ہیں کہ ٹریننگ ہوتی ہے, ایتھکس ہوتے ہیں, پروگرامز ریکارڈ ہوتے ہیں, ایڈٹ ہوتے ہیں, وہ مطلب کہ ہوا میں تو نہیں ہوتا نا, اس کے لیے آپ کو پھر ریسورسز چاہیے. تو سب چیزوں پھر اب آپ کو دیکھنا, آپ یہ تو نہیں صرف کہہ سکتے کہ اب سب لوگوں کو نوکری مل گئی ہے تو یہ یوں ہی چلتا رہے, پھر ٹھیک ہے یہ یوں چل لے گا, مگر پھر آپ بار بار یہ مت بات کریں کہ صحافت اچھی ہونی چاہیے. تو پھر اچھی صحافت کے لیے پیسے چاہیے. تو پھر عادل فائنل ورڈ میں آپ کو دیتا ہوں کوئکلی, اگر آپ بالکل آدھا منٹ آپ دونوں کر لیں, پھر کیوں دیکھیں لوگ ہمیں, آپ کو لوگ کیوں دیکھیں, کیمرے میں دیکھیں اور بتائیں لوگوں کو کہ آپ کو کیوں دیکھیں. 2 چیزیں, ایک تو میرے خیال میں کہ نیوز کی ریلیونس رہے گی پاکستان جیسے ملک میں, خبر کی ایپیٹائٹ جو ہے وہ 20 سال بعد بھی رہے گی, لیکن جو ٹیک ایڈوانسز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ اب سب کیمرے میں بتائیں گے کیوں دیکھیں آپ کو لوگ. دیکھیں اس لیے کہ ابھی بھی جو ڈیجیٹل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر کوئی صحافی آ کے خبر دیتا ہے تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ غلط خبر کیوں دی. تو جو ٹی وی چینلز ہیں ان کو پوچھنے کے لیے جو ہے نا پورا ایک انتظام موجود ہے, تو اگر یہاں پہ وہ غلط بات ہوگی تو اس کے لیے ہم جواب دہ بھی ہوں گے. تو اس لیے اصل خبر, سچی خبر آپ کو ٹی وی پہ ملے گی. عارفہ فائنل ورڈ کیوں دیکھیں, ہماری نوکریوں کا سوال ہے. لیٹس بی ویری آنیسٹ اینڈ ریئلسٹک اباؤٹ اٹ. گڈ آنسر. ناظرین آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو دیکھی. میڈیا ایک بڑی کمپلیکس فنومنن ہے. نارملی جب سوشل میڈیا پہ گفتگو ہوتی ہے میڈیا کے حوالے سے تو بڑی سطحی لیول پہ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تو سارے ایسے ہیں یا ویسے ہیں, لیکن یہ ایک بڑا ایک کمپلیکس فنومنن ہے. اس کا بہت ہی کرٹیکل رول ہے پاکستان کی ڈیموکریسی میں, اس لیے اس کو اسٹرینتھن کرنا ضروری ہے. اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بہت کام ہونا ہے, ورنہ جس طریقے سے خدا نخواستہ اگر ہماری جمہوریت کمزور ہوئی تو اسی طریقے سے میڈیا بھی کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل, اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.